سزا کلغم قرار دی جائے، سزائے قید کو بریت میں تبدیل کر کے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا چیلنج کر دی۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالت کا فیصلہ غلط فہمی اور قانون کی غلط تشریح پر مبنی ہے، دستیاب شواہد کو درست انداز میں نہیں پڑھا گیا۔ احتساب عدالت نے ہمارے اعتراضات سنے بغیر فیصلہ سنایا۔ نیب فلیش شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت چیلنج کرے گا، ہائی کورٹ میں دائر کرنے کے لیے اپیل تیار کر لی۔ العزیزیہ میں میاں صاحب کی سزا بڑھانے کی بھی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ہاں جہاز گم ہو جاتے ہیں اور پوچھا جائے کہ جی جہاز کدھر چلا گیا، ریلوے انجن کدھر چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ جو نیب نے تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اب جہاز گم ہو اور نیب خاموش بیٹھا رہے، یہ تو پھر اپنے فرائض سے روگردانی ہوئی نا۔ یہاں جہاز اور ریلوے انجن گم ہو جاتے ہیں، کچھ پوچھا جائے تو ہم پر الزامات لگتے ہیں، کہا جاتا ہے نیب زیادتی کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا دو ٹوک انداز، بولے پارلیمنٹ کی حاکمیت پر کوئی ابہام نہیں، قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے، کرپشن کوئی ڈکیتی اور قتل کا کیس نہیں، وائٹ کالر کرائم ہے، کروڑوں کی واپسی پلی بارگین سے ہی ممکن ہوئی۔ اب تک جو کروڑوں روپے کی رقم مل چکی ہے، اگر یہ پلی بارگین کا کنسیپٹ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کا کوئی ادارہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ لوٹی ہوئی رقم ان لوگوں کو واپس دلا سکتا۔ شہباز صاحب کی آپ نے دیکھا کہ جب سے وہ کسٹڈی میں ہیں، ان کو کچھ اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہو تو ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح کیا جانا چاہیے۔ شہباز شریف کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، نیب کی حراست میں پہلے بھی ہلاکتیں ہو چکی، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، حکومت پر تنقید، کہا تحریک انصاف ملکی حالات پر فوکس نہیں کر رہی، سندھ حکومت کے خلاف ایڈونچر کر رہی ہے۔ یہ اپنی نااہلی اور بے تدبیری کو چھپانے کے لیے یہ سندھ گورنمنٹ جیسے سٹنٹ شروع کر دیا۔ حکومت کی جانب سے جے آئی ٹی کے 172 نام ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کے احکامات پر وزارت داخلہ نظر ثانی کی سمیت تیار کر لی۔ کابینہ ڈویژن کو ارسال، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ ای سی ایل میں ناموں کا معاملہ زیر غور آئے گا، وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی بریفنگ دیں گے۔ آرمی اور ڈی ایچ اے کا کیا کام، وہ ہاؤسنگ منصوبے بنائے، کیوں فوج کو مقدمے بازی میں لگایا گیا؟ فوج جب بھی کمرشل سرگرمیوں میں آئی متنازع ہوئی۔ ایڈن گارڈن ہاؤسنگ کیس میں چیف جسٹس کے سخت ریمارکس، کہا اسکیم کی وجہ سے آدھا لاہور لٹ گیا، شہداء اور جوانوں کے گھر بنانے ہیں تو حکومت کو کہیں، فوج کا کام ہوتا ہے ریاست کو مضبوط بنانا۔ اورین ٹرین ہے، ایک بہت بڑا سفید ہاتھی ہے، وہ اس کی کاسٹ، رننگ کاسٹ تو تقریباً 120 ارب روپیہ سالانہ ہوگی۔ اس کو آپ بند بھی کر دیں گے تو بتائیں یہ 300 ارب جو ہے وہ تو 2 سال کے اندر کھنڈر بن جائے گا۔ اورنج لائن ٹرین چلے گی یا نہیں، پنجاب حکومت تذبذب کا شکار، وزیر بلدیات علیم خان کہتے ہیں ٹرین چلائیں تو نقصان، بند کریں تو بھی نقصان ہوگا۔ احتساب کے سوال پر بولے کس بات کا احتساب، میرے پاس ہے ہی کیا۔ اگر تو 6 بار علیم خان وزیر اعلیٰ رہا تو بالکل سب سے پہلے ان سب کا بند کریں، پہلے میرا احتساب شروع کریں۔ اگر علیمہ خان 3 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ حکومت نے زلزلہ متاثرین کی امانت میں خیانت کی، متاثرین کا پیسہ میٹرو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خرچ ہوا۔ کمال ہے ملک کے چیف ایگزیکٹو کو علم ہی نہیں، زلزلہ متاثرین امداد کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا جس صوبے نے زیادہ پیار دیا وزیر اعظم کو اسی کا پتہ نہیں، میں 4 گھنٹے میں وہاں جا کر بیٹھ سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں، متاثرین کا مسئلہ حل نہ ہوا اور ڈیم نہ بنا تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کروں گا۔ پی ٹی آئی سندھ میں ہے کہاں یار؟ ایم کیو کو کس انداز سے کراچی سے بھگا کر نکال کر ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے، رہیں گے آپ بھی نہیں، پرائی طاقت پر اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنی طاقت 6 سیٹیں ہیں، یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں، ان کو سجھا ہی نہیں دیتا۔ بلاول بھٹو آنے والا کل ہے اور آپ گزرا ہوا کل، آپ کون ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو ہٹانے والے؟
حیدرآباد میں مولا بخش چانڈیو کی گھن گرج، مخالفین پر خوب تیر برسائے، بولے حکومت گرانے کا بیان سیاسی بے حیائی ہے۔ یہ لوگ بلاول بھٹو کے خطاب کے بعد حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے ٹکرانا ہے تو آ جائے، ہم تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ خصوصاً کراچی کو کچھ نہیں دیا، اب تحریک انصاف نے کراچی کے مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں نالائق حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ زرداری کو بے نظیر کی شہادت کا فائدہ کس کو، وصیت کس کے پرس میں سے نکلی، بلاول کے اکاؤنٹ میں پیسے کس سے گئے۔ نواز شریف جیل میں ہیں اور لوگ بھی جانے والے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ فالوتے، لڈو اور ویلڈنگ والے کے اکاؤنٹ میں پیسہ کس نے رکھا۔ وراثتی اور کرپٹ سیاستدانوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کے نئے دعوے اور پیش گوئیاں، بولے دنیا دیکھے گی بے نظیر کی شہادت کا فائدہ کس کو ہوا۔ بتا دیا سندھ میں حکومت گرانا چاہتے ہیں، نہ ہی گورنر راج لانا چاہتے ہیں۔ نوشہرہ کی 8 سالہ مناہل کا قاتل 4 روز بعد گرفتار، ملزم برغلا کر بچی کو قبرستان لے گیا، زیادتی کے بعد ننھی کلی کو پتھروں سے مسل ڈالا۔ ڈی آئی جی مردان کی پریس کانفرنس، بتایا ملزم یاسر بچی کا پڑوسی تھا جسے جدید سائنسی تفتیش کے ذریعے گرفتار کیا۔ کیونکہ وہ کم عمر کم سن بچی تھی، بہلا پھسلا کے لے گیا۔ اس کے بعد بچی کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ قبرستان میں کی گئی ہے، اور قبرستان میں ہی ایک پتھر کے ساتھ اس کے سر پر پتھر مار کر بچی کا قتل کیا گیا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر طارق جمیل کی طبیعت ناساز، سینے میں تکلیف کے باعث اسپتال داخل کروا دیا گیا، لاہور کے اسپتال میں اینجیوگرافی جاری۔ بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار قادر خان 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والے قادر خان طویل عرصے سے بیمار تھے، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سنچورین ٹیسٹ میں شکست کے بعد شاہینوں کے کیپ ٹاؤن میں ڈیرے، کھلاڑیوں کا بھرپور پریکٹس سیشن، فیلڈنگ اور بولنگ کے ساتھ بیٹنگ پر بھی خصوصی توجہ دی۔ کیپ ٹاؤن میں دوسرا ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان، دھند سے کئی شہروں کے راستے گم۔ اسکردو کا پارہ -9 ہو گیا، خزدار میں -8 درجہ حرارت، پائپ میں پانی جم گیا۔ پاکستانیوں کی جانب سے 2019 کا شاندار استقبال، کراچی سمیت کئی شہروں میں شاندار آتش بازی۔ سال نو کے آغاز پر وزیر اعظم کا بھی نیا عزم، عمران خان کا غربت، جہالت، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان۔